مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. یہ قرآن کریم میں پڑھا، اس حوالے سے ہم کئی بار پڑھ بھی چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی بخشش کے بارے میں، اپنی رحمت کے بارے میں قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. کہیں وہ یہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے جا چکی ہے. اور اس کا ایک منظر، اس رحمت الہیہ کا، بخشش کا ایک منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من میت تصلی علیہ امت من المسلمین. مسلمانوں میں سے کوئی فوت ہو جائے اور اس کی بخشش کی دعا کرنے والے 100 ایمان والے ہوں، اور وہ 100 کے 100 مومن ہوں، اور وہ اس مرنے والے کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ میت کی بخشش فرما دے گا. 100 آدمی ہوں، مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ایک ساتھی سے فرمایا کہ ایک فوتگی، ایک جنازہ تھا، تو آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا دیکھو جا کر کتنے لوگ جمع ہوئے. وہ گئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ جی 40 کے قریب افراد ہوں گے. اب پہلی روایت میں 100 کا تھا، اور اس کے بعد فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اس کے جنازے پر 40 افراد ایمان والے اس کی بخشش کی دعا کریں تو اللہ ان 40 کی وجہ سے اس میت کی بخشش فرما دیتا. کیسا مہربان رب ہے ہمارا، کیسا اس کی رحمت کا وسیع دریا سمندر کہ 40 آدمی ہوں لا یشرکون باللہ شیئا. شرط یہ کہ وہ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں اور وہ اس کی بخشش کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ میت کی بخشش فرما دے گا. اس سے بھی آگے میں آپ کو ایک اور بات جو اس سے بھی بڑی ایمان افروز ہے. 100 سے ہم 40 پر آ گئے. 100 سے ہر ایک کے جنازے پر 100 آدمیوں ممکن نہیں ہے. 40 پر آ گئے. اس پر بھی مزید لطف یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار ایسا ہوا کہ ایک جنازہ جاتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہیں. جب جنازہ گزرا لوگوں نے اس جنازے کی، جو جنازے والا تھا میت تھی، اس کی تعریف کہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. پھر ایک اور جنازہ گزرا، وبا پھیلی ہوئی تھی اور اس وبا کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ کثرت سے فوت ہو رہے تھے. دوسرا جنازہ جب گزرا تو لوگوں نے پھر اس کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا وجبت. تیسرا جنازہ گزرا، اس کی لوگوں نے برائی کی، آپ نے فرمایا وجبت. حضرت ابو اسود کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے امیر المومنین، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب اور اس کا معنی کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے اس وقت وہی کہا ہے جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے دیکھا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کی اچھائی پر 4 آدمی گواہی دے دیں اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. جس مسلمان کی گواہی پر 4 آدمی گواہی دے دیں وہ جنت میں جائے گا. ہم نے کہا 3 اگر دے، کہا اگر 3 آدمی گواہی دے دے تب بھی وہ جنت میں جائے گا. ہم نے کہا اگر 2 آدمی ہوں
اللہ کے نبی نے فرمایا 2 آدمی اس کی تعریف کر دیں تب بھی اس کو اللہ جنت میں داخل کر دے. پھر کہتے ہیں ہمیں شرم آ گئی, ہم نے ایک کے بارے نہیں پوچھا کہ اگر ایک آدمی اگر تعریف کرے, ایک آدمی اگر ایمان کی گواہی دے تو تب کیا ہوگا. ہم نے یہ سوال نہیں کیا. 100 40 اور اس کے بعد 4 3 پھر 2 پر بات آ گئی کہ 2 آدمی تو کہیں گے نا, کسی 2 آدمی تو ہر ایک کو اچھا کہنے والے ہوں, تو اللہ تعالیٰ 2 کے کہنے پر بھی اس کی بخشش فرما دے. اب میں ایک سوال کرتا ہوں یہاں چھوٹا سا, اگر 2 ایمان والے گواہی دے دیں, تعریف کر دیں, تو یہ میت جنت میں چلی جائے گی جس کے ایمان کی گواہی اللہ کا محبوب دے دے صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا, جس کی تعریف اور جس کی سفارش اللہ کا محبوب کر دے. اگر یہ ایمان والے 4 ہوں, 3 ہوں, 2 ہوں, ان کے مقابلے میں اگر اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے. اور ایک بات, ہم جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو ہم سارے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا نام سنتے تو ہم سارے درود پاک پڑھتے ہیں, تو ہماری صبح اللہ کے دربار میں بھی حاضری ہو جاتی ہے, اس کے محبوب کے دربار میں بھی حاضری لگ جاتی ہے کہ وہاں سے بھی آپ جو فرشتہ ہے وہ ہمارا سلام جو ہے, ہمارا درود جو ہے وہاں پر ہماری حاضری لگوا دیتا ہے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں, اللہ کے دربار میں بھی اور اس کے محبوب کے دربار میں بھی ہماری صبح حاضری لگتی ہے. تو پھر یہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو دعا تو ملتی ہے نا وہاں سے. جب ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ اپنے محبوب پر رحمت نازل فرما, تو محبوب کریم علیہ السلام بھی دعا تو دیتے ہوں گے نا. تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں اس عمل کو ہمیشہ جب تک زندہ رہیں اس عمل کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں استقامت عطا فرمائے, ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ ہم یہ کام کرتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. آمین.